کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اب مزید عجیب صورتحال اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا سعودی عرب سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، برادرانہ تعلق ہے، اور اس خطے سے، اس سرزمین سے ہماری بڑی جذباتی اور مذہبی وابستگی ہے۔ حجاز مقدس وہاں پہ ہے، خانہ کعبہ وہاں پہ ہے، مسجد نبوی وہاں پہ ہے، اور بہت ساری ایسی زیارات ہیں اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کے لیے ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کے جو حکمران ہیں ان سے پاکستان کی دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان فورسڈ ٹو پے بیک، یہ ایک اخبار نے اس طرح سے لکھا ہے، اس کو یہ انڈیا میں لکھا گیا کہ پاکستان کو فورس کیا گیا واپس دینے کے لیے وہ قرضہ جو سعودی عرب نے پاکستان کو دیا تھا۔ یہ $1 ارب ہے جو پاکستان نے واپس کیا ہے سعودی عرب کو۔ سعودی عرب نے آج سے 1.5 سال پہلے پاکستان کو $3 ارب دیے تھے، اور اس کے ساتھ پاکستان کو $3.2 ارب کا تیل اور گیس جو ہے وہ فراہم کی تھی، اور یہ ادھار کی مد میں یہ فراہم کی تھی، جبکہ $3 بلین جو ہے وہ ایک پاکستان کو اس لیے دیا تھا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ کولیپس نہ کر جائے۔ اکانومی کی کنڈیشن بہت بری تھی، PMLN کی حکومت جاتے جاتے جس طریقے سے چیزیں کر کے گئی تھی، عمران خان کی حکومت آتے ہی ایک دم دب گئی تھی اور پیسہ تھا نہیں، تو اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کو مدد کیا تھا، اور اس کے لیے سعودی عرب نے کچھ شرائط رکھی تھیں۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے نہ کرے، بلکہ سعودی عرب کے لیے ایران کے ساتھ ٹکر لے اور ایران کے ساتھ حالات کو خراب کرے۔ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ ایران سے پاکستان تجارت نہ کرے، ان سے گیس نہ لے، اور معاشی طور پہ ایران کو جتنا نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستان پہنچائے، کیونکہ سعودی عرب ایران کے بیچ میں کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں۔ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر نہ ہوں، وہ صرف سعودی عرب پہ انحصار کرے پاکستان، اور سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ ترکی کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات سعودی عرب کو بالکل پسند اس لیے نہیں ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ان سے، کیونکہ یہ حجاز مقدس کا علاقہ لیا تھا عثمانیہ خلافت والوں سے، تو پاکستان اگر ان کے قریب جائے گا تو یہ فیوچر میں کبھی بھی یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں حجاز مقدس کی جو خدمت کا فرض ہے یا جو خدمت کا ذمہ داری ہے وہ ہمیں واپس مل جائے۔ تو پاکستان کی سپورٹ ترکی کے ساتھ سعودی عرب کے لیے اچھی نہیں ہوگی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ چاہتا ہے پاکستان ملائیشیا سے بھی دور ہو جائے، کیونکہ ملائیشیا اس وقت بات کرتا ہے نئے اسلامی اتحاد کی، وہ بات کرتا ہے ایک نئے طرز کے سسٹم کی، اکانومی کا ایک نیا سسٹم ڈیولپ کرنے کی مسلمانوں کے لیے، تو اس میں سعودی عرب کی اجارہ داری ختم ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے ملائیشیا سے بھی اپنے تعلقات خراب کریں۔ پھر فائنلی وہ یہ کہتا ہے کہ قطر کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی سعودی عرب اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ تعلقات بنائے جن کے ساتھ سعودی عرب چاہتا ہے کہ بنائے، اور ان کے ساتھ نہ بنائے جن کے ساتھ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ نہ بنائے۔ چین کو پاکستان چھوڑ دے اور امریکی بلاک کے اندر باقاعدہ واپس شامل ہو جائے، یہ سعودی عرب کی خواہش ہے کہ پاکستان چین سے دور چلا جائے، امریکی بلاک میں واپس شامل ہو جائے، اور یہ خواہش وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر بھی پاکستان پہ دباؤ ڈالتا ہے۔ دوسرا، سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں تو پاکستان اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے، بلکہ سعودی عرب کے چوکیدار کے طور پہ کردار ادا کرتا رہے۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے لوگ سعودی عرب کے اشارے کے اوپر لڑیں اور سعودی عرب کے اشارے کے اوپر چلیں۔ پاکستان اپنی سستی لیبر سعودیہ بھیجتا رہے، اور سعودی عرب ان کا استحصال جتنا مرضی کرے، پاکستان آواز نہ اٹھائے۔ یہ بھی ہوتا ہے، پاکستان جب آواز اٹھاتا ہے تو وہ اتنا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ سی پیک کا منصوبہ پاکستان ختم کرے، کیونکہ اگر یہاں گوادر میں ایک بہت بڑی بندرگاہ بن جاتی ہے اور ایک ٹریڈ فری زون بن جاتا ہے، اور اس خطے میں ایران، ترکی، پاکستان، چین، رشیا، سینٹرل ایشیا، چائنا، اور یہ ساتھ آپ کے افغانستان، یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں، تو گوادر ایک ایسی پورٹ بن جائے گی جو اربوں کے مالی مفادات کے اوپر ایک ضرب ہوگی۔ یعنی جس طرح دبئی والے کماتے ہیں، UAE والے کماتے ہیں، ان کی کمائیاں ڈاؤن چلی جائیں گی اگر گوادر میں وہی کام ایک بڑے پیمانے پر ہو گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پاکستان کی رفتار نہیں بنے گی۔ لیکن پاکستان نے فیصلہ بڑا مختلف کیا ہے۔ ایک تو تھوڑے دن پہلے پاکستان نے صاف دھمکی دی ہے کہ OIC پھر ہمارے لیے ترسے گا، ہم OIC چھوڑ دیں گے، آپ ہمیں کھو دیں گے، ہم واحد اٹامک پاور ہیں مسلمانوں میں،
اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ ہمیں کھو دیں گے. پھر ہم مسلمان ملکوں کو اکٹھا کریں گے. دیکھیں جو 57 مسلمان ملک ہیں OIC میں, ان میں سے 45-50 کو اکٹھا کرنا پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. پاکستان اکٹھا کر کے ایک مشترکہ موقف لا سکتا ہے, لیکن سعودی عرب روڑے اٹکاتا ہے اور انڈیا کے کہنے کے اوپر وہ کرنے ہی نہیں دیتا. وہ اس طرف چلتا ہی نہیں ہے. کونسل آف فارن منسٹرز کی جو میٹنگ پاکستان کہہ رہا ہے کہ OIC کے ممبرز کی آپ بلا لیں, سعودی عرب رکاوٹ ڈال رہا ہے اکیلا. وہ کہتا ہے یہ میں نہیں ہونے دوں گا, اور 4-5 ملک اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, عرب ممالک. باقی ساری دنیا کے جو مسلمان ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے حق کی آواز اٹھائی جائے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ میٹنگ بلائی جائے, لیکن ان کی اجارہ داری ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس مغرب کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں, امریکہ اور یورپ کی طاقت ان کے ساتھ ہے, تو یہ اس کو استعمال کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں سچویشن کو. تو پاکستان سے انہوں نے دباؤ بڑھانے کے لیے جب شاہ محمود قریشی نے یہ بیان دیا تو ان کا دباؤ بڑھا اور انہوں نے کہا پیسے واپس کر دیں. یہ ہے آپ کا اور سعودی عرب کا تعلق. جس وقت آپ نے ذرا سا ان سے کہا کہ جی آپ مطالبہ پورا کریں, 1 سال سے آپ ان کی منتیں کر رہے ہیں, جب وہ نہیں مانے آپ نے کہا جی نہیں مانتے تو ہم کوئی اور رستہ اپنا لیتے ہیں, تو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی پیسے واپس کرو. یہ ہے آپ کی ان کے ساتھ بھائی بندی, سعودی حکمرانوں کے ساتھ. عوام کی بات میں نہیں کر رہا, سعودی عرب کی بات بھی نہیں کر رہا, میں ان کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی ان کے ساتھ بھائی بندی ہے. محمد بن سلمان کا جو تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے وہ کسی مسلمان حکمران کے ساتھ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ ہے وہ کسی مسلمان حکمران کے ساتھ نہیں ہے. ایون مودی کے ساتھ اس کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں, ایون اسرائیلیوں کے ساتھ اس کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں, مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. تو اس بات کو اس اینگل سے دیکھیے کہ انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے اور ہم نے پیسے $1 ارب جیسے تیسے ان کو دے دیا ہے واپس. We were forced, ہمیں مجبور کیا گیا, دباؤ ڈالا گیا کہ ہمارے پیسے واپس کرو, اور ہم نے یہ پیسہ ان کو واپس کر دیا. اور آپ کو ایک اور بات پتا ہے کہ انہوں نے جو پیسہ ہمیں دیا تھا وہ سود پہ دیا تھا. 3.2% کا سود پاکستان ادا کر رہا ہے. فائنانس, منسٹری آف فائنانس کی جو معلومات جو وہاں سے نکلی ہیں, ڈیلی ٹائمز میں چھپی بھی ہیں, ان معلومات کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب سے جو $3 بلین لیے تھے, $3 ارب, وہ 3.2% سود اس پہ پاکستان دیتا رہا سعودی عرب کو. اسلامی حکومت ہے, شریعت کا نفاذ ہے, سود پہ پیسہ دے رہے ہیں پاکستان کو. شاباش, زبردست. پاکستان کے اندر اگر یہ سود چلتا ہے تو ہم اس کی مخالفت ضرور کرتے ہیں, خلاف بات ضرور کرتے ہیں. ہم کر نہیں پا رہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ہم کبھی کر پائیں. لیکن سعودی عرب تو امیر ملک ہے, اس کے بعد تو تیل ہے, بہت سارے وسائل ہیں, وہ سود پہ پیسہ دے رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو, اپنے مسلمان بھائی کو سود پہ پیسے دے رہا ہے. یہ ان کے حکمران ہیں. اور پھر پیسے جب مشکل ترین وقت ہے تب پیسے واپس مانگ رہا ہے. تو ہم نے جو پیسہ واپس کیا آپ کو پتا کہاں سے لیا ہے؟ کچھ جو انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق پاکستان نے $1 ارب چین سے لے کر سعودی عرب کو واپس کر دیا. تو کس نے دیا آپ کا ساتھ؟ پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان چین کے آگے گروی ہو رہا ہے, چین پاکستان کو خرید رہا ہے. یہاں پہ ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی بننے جا رہی. پہلے آپ کو وہ سمٹ میں نہیں جانے دیا, وہاں پہ جو کوالالمپور میں ہوئی ملائیشیا میں, اور وہاں آپ کے اوپر دباؤ ڈالا, آپ وہاں نہیں گئے. آپ ان کی ہر بات مانتے ہیں, لیکن وہ صرف اور صرف کشمیریوں کی آواز اٹھانے کے لیے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کرنے پر, میٹنگ بلانے پر تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ انہوں نے OIC میں پہلی مرتبہ بھارتی نمائندگی جو ہے اس کو وہاں پہ بلا لیا, ان کو بھارتی کو بلا لیا, بھارتی نمائندہ کو بلا لیا وہاں پہ. کتنی افسوسناک بات ہے. تو پاکستانیوں کا دل توڑنے کے لیے جو کچھ سعودی عرب کے حکمران کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور ان حرکتوں سے پاکستان کی عوام کے دل میں سعودی عرب کے حکمرانوں کے لیے عزت بڑھے گی نہیں, کم ہوگی. سعودی عرب کو اپنی یہ پالیسی یا تو ریویو کرنی پڑے گی یا واقعی وہ پاکستان کو کھو دیں گے. ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو نوکریوں سے نکال کے انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو نوکریاں دیتے, پاکستان کو نقصان ہو جائے. 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہاں رہتے ہیں. ممکن ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے سارے پیسے واپس مانگ لے اور آئندہ تیل ادھار دینا بند کر دے. ان چیزوں کے بڑے زبردست امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ آ سکتے ہیں. لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے. لیکن میرے خیال میں ایک غلامی سے پاکستان کو اب آہستہ آہستہ گریجولی جان چھڑا لینی چاہیے. پاکستان امریکہ کی غلامی سے جان چھڑائے, پاکستان ان مسلمان حکمرانوں کی جو غلامی ہے اس سے نجات پائے, اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ پاکستان کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی غلامی سے بچتا بچتا کسی اور ملک کی غلامی میں چلا جائے یا چین کا غلام بن جائے پارٹنر بننے کی بجائے.
تو یہ چیزیں بڑی باریک ہیں، لیکن سعودی عرب کا کردار ہم سب کے سامنے ہے۔ جو خطہ عرب ہے، جو حجاز مقدس ہے، اس کے لیے ہماری جانیں ہر وقت، ہماری جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ ہم اس کو باعث عزت اور باعث برکت سمجھیں گے کہ اگر ہماری جانیں کام آ جائیں۔ لیکن جو سعودی حکمران ہیں وہ بادشاہت، ملوکیت اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہے، صرف بادشاہت ہے اور ملوکیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔